آج یونس صاحب جہاں عورت فاؤنڈیشن کھڑی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک فضا ہے جس میں لوگ تھوڑے سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں کہ جب 25 سال میں نہیں کچھ ہوا تو اب جا کر کہاں ہوگا. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے اور آگے کیا ہونے کے چانسز ہیں. دیکھیے، نا امیدی والی بات جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ کفر ہے. بہت کفر تو ہے ہی ہے، لیکن انسانی تاریخ کا بھی ایک المیہ رہا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر نا امیدی در آتی ہے. تو جو اس طرح کے ادارے ہیں جیسے عورت فاؤنڈیشن ہے، یا وہ لوگ جو کہ ہمارے لیڈرز کہلاتے ہیں میڈیا میں خاص طور پر جو لوگ ہیں، ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے لانا، لیکن ان کی موجودگی میں امید دلانا. بالکل. عورت فاؤنڈیشن جو ہے وہ تو پچھلے 25 برس سے اسی امید پہ اس تحریک کو آگے لے کے چلی ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو اپنے گھر سے شروع ہوا. ہماری جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، جو فاؤنڈر ہیں مسز نگار احمد، انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا. ان کی بہنوں نے اور ان کی خالاؤں نے ان کی بڑی مدد کی، اور وہ گھر سے نکلتے نکلتے پورے پاکستان میں یہ تحریک پھیل گئی ہے، اور لوگ اس کاروان میں شامل ہوتے چلے گئے ہیں، یہاں تک آئے ہیں. ایک سرمایہ پیدا کیا ہے جس کو ہم سماجی سرمایہ کہتے ہیں، انسانی وسائل پیدا کیے ہیں. آج آپ عورت فاؤنڈیشن سے نکل کے کسی بھی تنظیم میں چلے جائیں، یو این کے ادارے میں چلے جائیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف اداروں میں چلے جائیں، تو آپ کو عورت فاؤنڈیشن سے نکلے ہوئے لوگ وہاں موجود ملیں گے. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے معاشرے کے لیے جو عورت فاؤنڈیشن نے کیا. بے انتہا تنظیمیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، جو ہمارے اس کام کے نتیجے میں بنی اور آگے بڑھی. وہ تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں یقیناً اس طرح کا کام کر رہے ہیں جہاں وہ اپنی کمیونٹیز کو نہ صرف امید دیتے ہیں بلکہ وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہم نے اتنے سالوں میں اپنے ارد گرد جمع کیے ہیں یا اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، اس میں سرکار بھی شامل ہے. کیونکہ کوئی بھی تنظیم، عورت فاؤنڈیشن ایک واچ ڈاگ ہے. ہمارا کام ہے کہ ریاست جب کوئی عورتوں کے حوالے سے قانون سازی کرے، کوئی پالیسی بنائے، تو ہم ان کو اس پہ سجیشنز دیں، اور اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں مانیٹرنگ کرتے ہوئے کہ جی اس کو اگر یوں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ بڑے ہی اچھے احسن طریقے سے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی کسی حکومت سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، کہیں آگے بڑھتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ وہ چلتا رہا سلسلہ مختلف محکموں سے، خاص طور پر ویمنز ڈیولپمنٹ، مثلا نیشنل کمیشن کا انہوں نے ذکر کیا، عورتوں کے وقار کا جو ادارہ ہے، اس کو بنانے میں عورت فاؤنڈیشن بہت زیادہ شامل رہی کہ جی ایسا ادارہ پاکستان میں ہونا چاہیے. جب وہ بن گیا تو اس کی آزادی کے لیے، یعنی اس کو اختیارات دلوانے کے لیے، اس کو وسائل بہم پہنچانے کے لیے، یہ بھی ہم نے بہت بڑی تحریک چلائی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے. عورتوں کو 33% نشستیں دلوانے کے لیے عورت فاؤنڈیشن اپنے باقی ساتھی اداروں کے ساتھ فور فرنٹ پہ رہی. عورتوں کے متعلق جتنے قوانین بنے ہیں، یعنی 1960 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 7 سالوں میں 7 نئے قوانین بن کے آئے. ان قوانین کی ڈرافٹنگ سے لے کے ان کو آگے اسمبلی میں لابی کرنے تک ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے. تو وہ بے تحاشا چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ اس ملک میں مرد جو ہیں، مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہوئے گھبراتے تھے کہ ہم عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں. آج ایک وقت ہے کہ بہت سے مرد ہمارے ساتھ ہیں جو فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں اس سے بڑی تبدیلی اور کسی معاشرے میں رونما نہیں ہو سکتی کہ جو رویوں کی تبدیلی ہے، جو سوچ کی تبدیلی ہے. یہی سوچ کی تبدیلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک بھی پہنچے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر جو بھی بات ہم کریں گے وہ ہم اپنے لیے تو کر نہیں رہے، آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے آپ سے گزارش ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر واپس آئیے. ویلکم بیک. لال و گوہر کا یہ سفر جاری ہے. سیمی، آپ بات کر رہی تھیں کہ جو صنفی مساوات پروگرام ہے اس کے ذریعے اب وسائل جو ہیں ڈائریکٹ کیے جا رہے ہیں ان لوگوں تک یا ان اداروں تک جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس کو مانیٹر